اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک سے اس نے موبائل کی طرف دیکھا۔ جلدی سے موبائل اٹھا کے یزدان کو کال ملانا شروع کر دی۔ باہر سے مسلسل گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ علینا نے کال ملائی، بیل جا رہی تھی۔ جب یزدان نے کال کی، دان پلیز جلدی آ جائیں، پتہ نہیں گھر پہ کون آ گیا ہے۔ علینا کی گھبرائی ہوئی آواز یزدان کے کانوں میں ٹکرائی اور وہ شدت سے رونے لگی۔ لٹل فیری کیا ہو گیا، مجھے بتاؤ۔ یزدان کا دل بے چین ہو گیا تھا کہ علینا رو رہی ہے۔ علینا کی ڈر کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جب اچانک پیچھے سے گولی چلی اور یزدان نے آواز سنی اور سارا معاملہ اس کو سمجھ آ گیا، اس نے جلدی سے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فل اسپیڈ سے گاڑی دوڑائی۔ وہ مسلسل علینا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن علینا کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ یزدان نے فل اسپیڈ سے ڈرائیو کر کے 15 منٹ تک گھر پہنچا۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، کوئی بھی چیز اپنی صحیح جگہ پر نہیں تھی۔ ہر طرف چیزیں جا بجا بکھری پڑی تھی۔ وہ سب چیزوں کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، علینا اسے کہیں نظر نہیں آئی اور یزدان کو لگا کہ اس کو سانس نہیں آ رہی۔ یزدان نے بے اختیار اپنے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو مسلنے کی کوشش کی۔ لٹل فیری کہاں ہو تم؟ یزدان چیخا۔ علینا جو بیڈ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس نے جیسے ہی یزدان کی آواز سنی تو بیڈ کے پیچھے سے اپنا سر نکال کر دیکھا کہ وہ یزدان ہے یا نہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ یزدان ہے تو وہ بیڈ کے پیچھے سے نکلی۔ یزدان کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ علینا نے اس کو پکارا، دان میں یہاں ہوں۔ یزدان نے جیسے ہی علینا کی آواز سنی، وہ پیچھے مڑا اور بھاگ کر علینا کو اپنی گود میں اٹھا کے گلے لگایا اور اس کو زور سے خود میں بھینچ کے علینا کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ تم ٹھیک ہو لٹل فیری؟ ٹھیک ہو نا؟ کہیں لگی تو نہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ یزدان نے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال پوچھ لیے اور اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پہ جھکا اور خود کو یقین دلانے لگا کہ اس کی لٹل فیری بالکل ٹھیک ہے۔ علینا کو جب سانس لینے میں مشکل ہوئی تو اس نے یزدان سے خود کو چھڑایا۔ یزدان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور جا بجا اپنا بھیگا لمس چھوڑنے لگا۔ لٹل فیری، میں ڈر گیا تھا، کبھی بھی مجھ سے دور مت جانا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تم میری زندگی کا کل سرمایہ ہو، مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جانا پلیز۔ دان، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ علینا نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا۔ میں بہت ڈر گئی تھی دان، علینا نے بچوں کی طرح اپنا نچلا ہونٹ باہر نکال کر کہا اور رونا شروع کر دیا۔ علینا نے اس کو اپنے گلے لگایا۔ لٹل فیری، اب میں تمہارے پاس ہوں تو تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزدان نے اس کے بکھرے بالوں کو صحیح کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، آؤ ہم بیڈ پر چلتے ہیں۔ علینا کو اپنی گود میں بیٹھایا اور علینا نے اپنا چہرہ یزدان کی گردن میں چھپایا۔ تھوڑی دیر بعد یزدان نے علینا کی طرف دیکھا تو وہ سو گئی تھی۔ یزدان نے اس کا گال چوما اور بیڈ پر لٹا دیا اور خود نیچے کبیر کے پاس چلا گیا۔ کبیر نیچے ہی کھڑا ملازموں سے گھر کی صفائی کروا رہا تھا۔ کبیر، میرے اسٹڈی روم میں آؤ۔ کبیر آواز سن کر پیچھے مڑا اور یزدان کے پیچھے چل دیا۔ کبیر، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ حملہ ہمارے گھر پر کس نے کروایا تھا۔ کیا مافیا میں اب میری طاقت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ کوئی بھی دن دہاڑے میرے گھر پر حملے کروائے گا؟ ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یزدان شاہ ابھی زندہ ہے۔ 2 دن ان سب کی خبر نہ لو تو سب کے سب ہی خود کو شیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یزدان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ اس نے نہ جانے خود پر کیسے ضبط کیا ہوا تھا
کہ اس کی لٹل فیری رو رہی تھی۔ کبیر، میں نے تمہیں راجا کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے کہا تھا، کیا وہ کام بھی نہیں ہوا؟ یزدان غصے سے دھاڑا۔ سر، میں نے اس آدمی کو فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں پرسوں تک آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ بتا دوں گا، اس کی فیملی کے بارے میں بھی۔ ٹھیک، اور راجا کا کیا ہوا؟